السلام علیکم۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے اسٹوری ٹیلنگ کا۔ ہم کہانی سناتے ہیں اس میں، اور بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے انمول کتاب قرآنی کہانی۔ ایک کہانی میں آلریڈی پہلے آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، وہ اسی چینل پر موجود ہے، بیٹے کی قربانی کی نام سے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اس کے اندر۔ اور ایک کہانی میں آج سناؤں گی آگ کے شعلے۔ اور میں پہلے بتاتی چلوں کہ میری یہ جو کہانی سنانے کی جو سیریز ہے، یہ جو میری اسٹوری ٹیلنگ کی خواہش ہے، یہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے ہے جو دیکھ نہیں سکتے۔ تو پلیز اگر آپ کسی بلائنڈ بچے کو جانتے ہیں یا آپ میری یہ ویڈیو ان تک پہنچا سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ کے تھرو، تو پلیز ڈو دس فیور ٹو می۔ سو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ میدان میں بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ آگ کی لپیٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ آگ کی گرمی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کا سارا علاقہ منور ہو رہا تھا۔ آگ کے بلند ہوتے شعلے دیکھ کر لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا۔ وہ اس لڑکے کو آگ میں زندہ جلا کر اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس لڑکے نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر لیتے کہ وہ اور اس کے آباء و اجداد ایک عرصے سے جن بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے تھے، کوئی ان بتوں کی توہین کرے، ان بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے۔ اور جب انہیں اس لڑکے کی حرکت کا پتہ چلا تو وہ انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھے۔ وہ چلا چلا کر اپنے بادشاہ سے کہنے لگے تھے کہ اس گستاخ لڑکے کو آگ میں زندہ جلا دو، تاکہ ہمارے معبود خوش ہو جائے اور ہم پر غضب نہ ڈھائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس وقت آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا۔ آگ جلائی گئی اور اس کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ یہ ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے روشن کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ وہ جب لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو نفرت سے منہ پھیر لیتے۔ وہ ان گمراہ لوگوں کو ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے، جس پر وہ لوگ غصے میں آ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا آزر کے زیر کفالت تھے۔ آزر ایک ماہر بت تراش تھا۔ وہ بت فروش بھی تھا اور اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے ان بے جان پتھر کے ٹکڑوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، جہاں اس کے چاچا آزر رہتا تھا۔ وہ بت بنا کر فروخت کرتا اور بتوں کا سب سے بڑا پجاری تھا۔ چنانچہ آپ نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ پہلے آپ نے اسے بتایا کہ میں کوئی غیر نہیں، تیرا بیٹا ہوں۔ پھر بولے، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ پتھر کے بے جان ٹکڑے ہیں جو اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، نہ ہی یہ کسی کی آواز سنتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی عبادت کرنے والے پجاریوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مصیبت زدوں کی مدد کرنے کی ان میں طاقت ہے۔ آپ نے جو راستہ اپنایا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ آپ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر اپنے ایک خدا کی عبادت کریں۔ آزر پہلے تو خاموشی سے آپ کی باتیں سنتا رہا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ میں تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ہمارے بزرگ برسوں سے ان کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر تمہارے ان دیکھے خدا کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر آزر تو اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے خداؤں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ خدا جن کی اس کے بزرگ برسوں سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کو نہ ملا، بس میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ اے میرے والد، شیطان کا بندہ نہ بنے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، میں ڈرتا ہوں کہ آپ رحمان کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور آپ شیطان کے رفیق نہ ہو جائیں۔ آزر پر آپ کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔
बल्कि वो तो गुस्से में मज़ीद भड़क उठा और चिल्लाते हुए बोला, अगर तूने मेरे खुदाओं की तौहीन करना बंद ना की तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँगा। मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूँगा, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाओ। अपने चाचा की ये बातें सुनकर आपको बहुत दुख हुआ। एक दिन का जिक्र है कि आपके चाचा अज़र ने कहा, बेटा हमारी ईद आ रही है, हमारे देवताओं के मंदिर में एक अजीम शान जश्न मनाया जा रहा है, सब लोग इस जश्न में हिस्सा लेंगे, तुम भी मेरे साथ चलना। मुझे यकीन है कि तुम देवताओं की अज़मत देखोगे तो तुम्हें हमारे दीन अच्छा लगेगा और फिर तुम इन पर ईमान ले आओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जश्न में जाने से इनकार कर दिया। सब मर्द, बच्चे और बूढ़े खुशी खुशी टोलियों की सूरत में बुत खाने की तरफ जा रहे थे। इन लोगों के हाथों में खाना था। वो हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि वह पहली कतार में पहुंचकर देवताओं के सामने खाना रखने में बाजी ले जाए, ताकि देवता की बरकत से इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। वो लोग देवताओं के आगे खाना रख कर जश्न मनाने के बाद अपने घरों को रवाना हो गए। आधी रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उठे। इन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और बड़े बुत खाने की तरफ चल पड़े। वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे थे। आखिर चलते चलते बुत खाने के दरवाजे पर पहुंच गए। वहाँ मुकम्मल खामोशी तारी थी। लोग थक हार कर अपने घरों को लौट चुके थे और वो अपने घरों में आराम कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से बुत खाने में दाखिल हुए। इन्होंने नफ़रत से तमाम बुतों की तरफ देखा, फिर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़े और कुल्हाड़ी से वार करके तमाम बुतों को तोड़ डाला। इस बुत खाने के सबसे बड़े बुत को ना तोड़ा, बल्कि कुल्हाड़ी इस बड़े बुत के गर्दन में लटकाई और फिर वापस लौट आए। दूसरे दिन सुबह जश्न में शरीक होने वाले लोग बुत खाने में पहुंच गए, ताकि खानों में बरकत पड़ने के बाद इन्हें वापस ले जा सके। जो ही वो बुत खाने में दाखिल हुए, इन्हें शदीद धचका लगा। इनके तमाम बुत चकनाचूर हो चुके थे। सिर्फ बड़ा बुत बाकी बचा था और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी लटक रही थी। ये देखकर इन्हें सांप सूंघ गया। फिर वो बोले, जिस किसी ने भी ये गज़ब ढाया है, हम इससे बदला ज़रूर लेंगे। इन लोगों में से एक शख्स कहने लगा, हमने सुना है कि इब्राहीम नामी एक नौ उम्र लड़का हमारे इन माबूदों को बुरा भला कहता है। वो हमारे इन खुदाओं का दुश्मन है। मेरा ख्याल ये है कि ये सब इसी ने किया है। जब ये खबर बादशाह नमरूद तक पहुंची तो वो बड़ा सटपटाया। इसने इसी वक्त राया के बड़े बड़े सरदारों को बुलवाया और इससे इस बारे में मशवरा चाहा कि हम अपने माबूदों के साथ गुस्ताखी करने वाले के साथ क्या सलूक करें। सरदारों ने कहा, बादशाह सलामत, आप इस लड़के को दरबार में तलब फरमाएं और इसे बता दे कि अगर इसने आइंदा ऐसी गुस्ताखी की तो इसका सर कलम कर दिया जाएगा। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम